اصل میں وہ تو نقطہ نواز ہے نا. بعض حضرات کا خیال یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ہماری داڑھی بہت لمبی ہے، تسبیح ہر وقت ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے، ہر وقت ہم مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں، لہذا جنت تو ہمارے لیے ہے، باقی یہ جو دنیا دار یہ تو سب جہنمی ہے. نہیں، ایسا نہیں. پتہ نہیں اللہ کے ہاں کون مقبول ہے. بابا شادی رحمت اللہ علیہ نے ایک صوفی کا واقعہ لکھا ہے. طویل عرصے تک اس نے عبادت کی تھی، لیکن عبادت میں ریاکاری کے جراثیم شامل تھے. یہ سفر بڑا نازک ہے، اس میں دو چار بہت سخت مقام آتے ہیں. دو چار سجدے کر لیے اپنے جیسا نیک کوئی نظر نہیں آتا. 2-4 سال تبلیغ میں گزار دیے، اب نفس نے دھوکہ دیا. اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر میرا کوئی جواب نہیں، میں یہ ہوں اور میں وہ ہوں اور میں نے یہ کیا اور میں نے وہ، اور یہ ہلاکت کی کمی ہے. 40 سال کے بعد اللہ نے فرمایا تیرا ایک بھی سجدہ قبول نہیں، ہم ساری عبادت تیرے منہ پہ مارتے ہیں. جاؤ. صبح اٹھ کر بیٹھا رو رہا ہے، کسی سے کچھ کہتا نہیں. ایک بے تکلف دوست کے اصرار پر کہنے لگا 40 سال کی عبادت میں سے ایک بھی سجدہ قبول نہیں ہوا اور اس عبادت کا کوئی وزن نہیں پڑا. وہ دوست کہنے لگا تو اب بقیہ زندگی کے کتنے ایام رہ گئے ہیں، کب تک ٹکریں مارتے رہو گے؟ چھوڑ دو، رند بن جاؤ، مزے کرو. جب 40 سالہ عبادت کی کوئی قیمت نہیں پڑی تو آئندہ کیا ہوگا؟ مگر خوش نصیب کہنے لگا توانی عذاب بپرداختن، توانی عذاب بپرداختن، دانی کے بے توا ساختن. تو نے یہ کیا کہہ دیا؟ اس کا در چھوڑ دوں تو کہاں جاؤں؟ اس کو سجدے کرنے والوں کی بھی کمی نہیں، بوقت سحور اس کے حضور آنسو بہانے والوں کی بھی کمی نہیں. تنگ دستی کے جو ہاتھوں سے میں گھبراتا ہوں، پر درے غیر پہ جاتے ہوئے شرماتا ہوں. ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ لرزتا کانپتا ہوا سجدے میں گرا. فرمایا قبول است گرچہ ہنر نیستت، قبول است گرچہ ہنر نیستت، کہ جز ما پناہ دیگر نیستت. آج ہم نے تیرا یہ سجدہ بھی قبول کر لیا اور سابقہ 40 سالہ عبادت بھی قبول کر لی، اس لیے کہ جب تو نے یہ کہا کہ ہمارے سوا تیرا کوئی در نہیں تو ہمیں بھی حیا آ گئی کہ ہم تجھے کیوں تنہا چھوڑ دیں. نعرہ تکبیر. وہ تو نقطہ نواز ہے نا دوستو. نیکی بھی کرتے رہنا چاہیے اور ڈرتے بھی رہنا چاہیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے،
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے پارسا، بہت سے نیکوکار تکبر نفس میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور خدا کے غضب کا نشانہ بن کر زندگی کے آخری لمحوں میں پھسل کر جہنم میں پڑتے ہیں۔ بہت سے پارسا، بہت سے نیکوکار، عابدین سب زندہ دار تکبر نفس میں مبتلا ہو کر خدا کے غضب کا نشانہ بنتے ہیں اور زندگی کے آخری لمحات میں پھسل کر جہنم میں جا گرتے ہیں۔ اور بہت سے گنہگار ڈرتے ہیں، خدا سے ڈرنے کی وجہ سے اس کے لطف و کرم کا مرکز بنتے ہیں اور زندگی کے آخری لمحوں میں سنبھل کر جنت میں پہنچ جاتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو نیکی کرتا دیکھ کر جنتی ہونے کا فتویٰ نہ دے دیا کرو، انجام کا انتظار کیا کرو، اور کسی کو بدکاری کرتا دیکھ کر جہنمی ہونے کا فتویٰ نہ دے دیا کرو، اس کے بھی انجام کا انتظار کیا کرو۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اسلام نے یہ خوبی عطا فرمائی ہے انسانیت کو کہ انسان جب چاہے جہاں چاہے اللہ سے رابطہ قائم کر لے۔ لیکن یار لوگ کہتے ہیں نہیں جی، زینے کے بغیر تو آدمی مکان پر نہیں چڑھ سکتا، چپراسی کے بغیر تو افسر کی ملاقات نہیں ہوتی، خدا ایسے مل جائے گا، ہمارے ذریعے ملے گا۔ سوچتے ہیں نا بیچارے کہ اگر یہ براہ راست خدا سے مل لیں تو ہماری دکان تو ویران ہو جائے گی، یہاں نذرانہ کون لائے گا؟ کہا جاتا ہے کچھ لے کے آؤ گے تو کچھ لے کے جاؤ گے، خالی ہاتھ آؤ گے خالی ہاتھ۔ لیکن اس کے در رحمت سے ہر وقت ندا آتی ہے کچھ نہ لے کے آؤ سب کچھ لے کے جاؤ، خالی ہاتھ آؤ دامن بھر کے جاؤ۔ فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، وہ کون ہے جو تنہائی اور ویرانے میں پکارنے والے کی ندا کو سنتا اور اس کی مشکل کشائی کرتا ہے، وہ کون ہے؟ شاباش۔ اب تھوڑا تھوڑا بعد میں یاد آ رہا ہے نا، یہی خصوصیت ہے آپ کہ درد دل کے ساتھ ایک بات بتائی جاتی ہے، وقتی طور پر تو جذبات میں اسے خوب دہراتے ہو لیکن پھر بھول جاتی ہے، اترتی ہی نہیں دل میں کوئی چیز، جیسے پتھر سے پانی اوپر سے گزر جاتا ہے۔ تنہائیوں اور ویرانوں میں سب کی دعائیں سن کر دستگیری کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی۔ میں نے کہا نہیں تھا ہر مقام پر ہر کسی کی دعا ہو پکار سننے اور دستگیری کرنے والا کون ہے؟ یہی ضروری ہے، کیونکہ بعض بیمار کہتے ہیں اللہ بھی، آپ ہی پہ خاص زور دیا کریں تاکہ بیماروں کو شفائے کاملہ نصیب ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، خدا بندہ مجھے شرح صدر بھی عطا کر اور مجھے اس راستے میں پیش آمدہ مشکلات میں مشکل کشائی بھی تو کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مشکل کشا کون ہے؟ سارے نبیوں اور پیغمبروں کا مشکل کشا کون ہے؟ گہروڑ پکا والوں ہی پہ خاص زور دیجئے اور دائیں بائیں بھی دیکھیے کوئی بیمار تو نہیں بیٹھا ہوا، ہی پہ زور دیجئے
پھیلائیے فضاؤں میں اسے تاکہ بیماروں کو شفائے کاملہ نصیب ہو جائے. سب کا مشکل کشا نبیوں ولیوں کا مشکل کشا حاجت روا کار ساز و دستگیر ہر جگہ موجود. یا اللہ بھی ایک مولوی صاحب ذہنی مفلس بیچارے ان پڑھ سادہ لو مسلمانوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہوئے کہنے لگا ٹی وی پہ اناؤنسر کی تصویر ہر جگہ نظر آ جاتی ہے، رسول اللہ ہر جگہ موجود نہیں ہو سکتے. دلیل ملاحظہ فرمائیے، ان ذہنی کنگالوں کا مواد ملاحظہ فرمائیے. کبھی کہتے ہیں شیطان ہر جگہ موجود ہو سکتا ہے، رسول ہر جگہ نہیں ہو سکتا. انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی تشبیہ ہے؟ یہ کوئی مثال ہے؟ خدا کی قسم یہاں تو اسلام کا کوئی وارث نہیں ہے نا. اگر عرب میں یہ ایسی تشبیہ دے نا تو ان کو بھون کے رکھ دے، وہ ان کی سزا موت ہو. ابلیس کو تو خدا نے پیدا اسی لیے کیا ہے کہ وہ انسانوں کو راہ حق سے ورغلانے کے لیے، بھٹکانے کے لیے دجل و تلبیس سے کام لیتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر جگہ موجود ہونا، قرآن و سنت میں اس کے لیے کوئی دلیل نہ ہونا. ویسے میں ایک بات کہتا ہوں، صحابی کس کو کہتے ہیں؟ صحابی کی تعریف کیا ہے بھائی؟ آپ چپ ہو جائیں. ہمارے باب العلوم کا کوئی طالب علم بیٹھا ہے تو وہ، اور طالب علم بھی جو موقوف علیہ پڑھ رہا ہو، وہ تعریف کرے. صحابی کس کو کہتے ہیں؟ شاباش. ہاں بیٹے تھوڑی سی اور ترمیم ہے. جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت ایمان میں آنکھوں سے دیکھا ہو یا رسول اللہ نے اس کو دیکھا ہو، یہ بھی ساتھ ملایا کیجئے، امتحانی پرچے میں نمبر کٹ جائیں گے. پھر جس نے بحالت ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مثلا عبداللہ ابن ام مکتوم جیسا نابینا تھا، اس نے حضور کو نہیں دیکھا، لیکن رسول اللہ نے جب اس کو دیکھا تو وہ بھی صحابی ہو گیا اور اس کا ایمان پر خاتمہ ہوا ہو. یہ ہے صحابی کی تعریف. صحابی کی تعریف. اب یہ جبے کی آڑ میں صافہ پہن کر اسپیشل پان منہ میں ٹھوس کر کھڑے ہو جاتے ہیں، رسول اللہ آ گئے، اور جاہلوں کو بھی کھڑا کر لیتے ہیں. ان سے پوچھو جب رسول اللہ آ گئے تو اب تم تو صحابی بن گئے. ان سے پوچھو. اس لیے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں تو تم نے حضور کو دیکھا ہوگا، تم صحابی بن گئے ہو. اور اگر تم نے نہیں دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تمہیں یقیناً دیکھا ہوگا، وہ جو تشریف لے آئے ہیں، تو تم تو صحابی بن گئے نا. یہ کہیں گے نہیں، مجھے یقین ہے کہ یہ کہیں گے. تو پھر ان سے کہیے کہ رسول کے آنے کے باوجود، رسول اللہ کو دیکھنے کے باوجود یا رسول اللہ کے دیکھنے کے باوجود بھی تم صحابی نہیں بنے، تو پھر جو رسول کو دیکھے یا رسول اس کو دیکھے پھر بھی وہ صحابی نہ بنے، وہ تو ابو جہل ہوتا ہے. اس قوم نے قرآن و حدیث اگر نہیں پڑھا تو ان کے دل و دماغ سے گلی ڈنڈا تو نہ کھیلو نا. ان بیچاروں کو اتنی بڑی سزا تو نہ دو اس قوم کو. پرانے بیماروں نے کہا علی کو ماننا ہے تو علی کو اس طرح مانو کہ وہ رسولوں کا مشکل کشا ہے، پیغمبروں کا حاجت روا ہے. اس نے حضرت نوح کا سفینہ کنارے سے لگایا، اس نے خضر کو راستہ بتایا، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دستگیری کی، اس نے یونس کو مچھلی کے پیٹ سے بچایا، اس نے یعقوب کو بینائی عطا کی، اس نے یوسف کی کنعان میں دستگیری کی، اور اسی کی ذات ہر شے پہ قادر ہے. یہ پرانے بیماروں نے کہا حضرت علی کے متعلق.
وہ مولوی مقبول نے لکھا ہے نا، رسولوں کی ہوئی حاجت روائی، علی نے نو کی نا خدائی الی آخر ہی۔ ہم نے کہا نا 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 نا، حضرت علی کی محبت ہمارا جزو ایمان ہے۔ وہ لعنتی ہے جو علی کی محبت اپنے سینے میں نہیں رکھتا، لیکن علی ہر شے پہ قادر نہیں، خدا ہر شے پہ قادر ہے۔ تو وہ ناراض ہو گئے۔ کون ناراض ہو گئے؟ پرانے بیمار۔ ہم نے کہا حضرت علی ہر شے پہ قادر نہیں، ہر شے پہ قادر کون ہے؟ اگر حضرت علی ہر شے پہ قادر ہوتے تو کوفہ کی جامع مسجد میں حملہ کرنے والے اپنے قاتل کی کہانی مروڑ کر، اس کے خنجر کو توڑ کر اس کے عزم کو ناکام بنا دیتے۔ لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے ابا جان نماز صبح کے لیے تشریف لا رہے تھے، الصلاۃ الصلاۃ کی آواز بلند کر رہے تھے، الصلاۃ خیر من النوم فرما رہے تھے کہ ایک تلوار چمکی اور میرے ابا جان کے ماتھے پر پڑی، اور پھر میرے والد گرامی کی زبان سے فزت ورب الکعبہ کی صدا بلند ہوئی کہ رب کعبہ کی قسم کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ ہر شے پہ قادر ایسے ہوتے ہیں؟ ہم نے کہا ہر شے پہ قادر خدا ہے، تو کون ناراض ہو گیا؟ پرانے بیمار۔ اب نئے بیمار آئے، ان کے بھائی، انہوں نے کہا خدا ہر جگہ موجود کہاں ہے؟ رسول بھی ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ ہی علام الغیوب کہاں ہے؟ رسول بھی علام الغیوب ہے۔ مسجود کوئی خدا کی صفت تھوڑی ہے، اس کے پیارے بھی مسجود ہیں۔ اللہ دستگیری تھوڑی کرتا ہے، اولیاء کرام بھی دستگیر ہے، حاجت روا ہے، کار ساز ہے۔ تم نے خدا کی صفتیں جب بندوں پر تقسیم کر دی ہے، فما ظنکم برب العالمین، تو خدا کے لیے تم نے رکھا کیا؟ ہم نے کہا اولیاء کرام کی ولایت برحق، بزرگان دین کی کرامت برحق، ان کی آہ صبح گاہی برحق، اسلامی اشاعت میں ان کی خدمات علی الراس والعین، انبیاء کی نبوت برحق، رسولوں کی رسالت برحق، یہ سارے طبقات صداقت برحق، لیکن ہر جگہ موجود وہی ہے، اللہ الغیوب وہی ہے، کار ساز و دستگیر وہی ہے، حاجت روا و مشکل کشا وہی ہے۔ نعرہ تکبیر۔ تو یہ ناراض ہو گئے، یہ نئے بیمار۔ انہوں نے کہا علی کو نہیں مانتے، انہوں نے کہا نبی کو نہیں مانتے۔